شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. میدان عرفات سے نکل کر اب آپ کو مزدلفہ کی طرف جانا ہے. یاد رکھیے کہ میدان عرفات میں آپ مغرب ادا نہیں کریں گے، بے شک کہ اندھیرا ہی کیوں نہ ہو جائے. اگر آپ اپنے گروپ کے ساتھ ہیں تو امید ہے کہ آپ بسوں کے ذریعے مزدلفہ تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ گروپ سے علیحدہ ہو کر مسجد نمرہ پہنچ چکے ہیں تو گروپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. مسجد نمرہ سے نکلتی ہوئی تمام سڑکیں جن کو طریق المشاء کہتے ہیں مزدلفہ کی طرف ہی جاتی ہیں. ہزاروں حجاج کرام کے ہمراہ آپ بھی مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے. آپ 2 سے 2.5 گھنٹے میں مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حجاج کرام شروع ہی میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں. جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آرام سے کوئی بہترین مقام تلاش کریں. کوشش کریں کہ آپ کے قریب وضو کرنے کی جگہ اور واش روم ہوں تاکہ صبح فجر کے وقت دقت نہ ہو. اگر ہمت ہو تو کوشش کر کے اور مشعل حرم کے نزدیک آرام کریں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک، صبح کی نماز باجماعت مسجد کے امام کے ساتھ ادا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ صبح آپ کو 2-2.5 کلومیٹر کم چلنا پڑے گا. بس سے آنے والے حجاج کرام کوشش کریں کہ بسوں سے کچھ فاصلے پر قیام کریں. بسوں کے نزدیک قیام کرنے سے آپ کو بسوں کے دھوئیں سے دشواری ہوگی. مزدلفہ پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کریں گے. رات کو مزدلفہ کے میدان سے 70 کنکریاں چنے کے سائز کے برابر چنیں. رات عبادت اور آرام میں گزاری. وقوف مزدلفہ. صبح کی نماز اول وقت پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک مزدلفہ میں وقوف کریں، یعنی کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ رات بہت زیادہ فضیلت والی ہے. 10 ذی الحج، حج کا 3را دن. مزدلفہ سے روانہ ہو کر طریق المشرہ پر چلتے ہوئے اب آپ منی کی طرف روانہ ہیں. مزدلفہ سے منی تک کا سفر 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے. رمی جمار. جمرات پر اپنے اور دوسروں کی حفاظت کے کچھ بنیادی اصول یاد رکھیں. اگر آپ کے ہمراہ سامان بھی ہے تو پھر پہلے اپنے خیموں میں جائیں اور خیموں میں سامان رکھنے کے بعد جمرات کی طرف جائیں. آپ کے آرام اور آسانی کے لیے سعودی حکومت نے جمرات کی عمارت کو مزید بڑا کر دیا ہے تاکہ حجاج کرام کو حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے. عزیز حجاج کرام، سعودی حکومت کے اس اقدام سے جمرات جانے اور واپس آنے کے راستے الگ الگ کر دیے گئے ہیں. آپ جمرات میں داخل ایک راستے سے ہوں گے اور واپس خیموں میں جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں گے. 10 ذی الحج کو آپ صرف بڑے جمرات کو کنکریاں ماریں گے. بہتر ہوگا کہ آپ ایک گروپ کی شکل میں جمرات پر جائیں تاکہ مرد باہر کی طرف ہوں اور عورتیں یا کمزور لوگ اندر کی جانب ہوں. اگر آپ اپنے گروپ سے علیحدہ ہو چکے ہیں تو جمرات پر جاتے ہوئے بڑی احتیاط سے اسکرین پر دکھایا گیا راستہ استعمال کریں. کسی بھی جمرات پر سب سے زیادہ رش درمیانی حصے میں ہوتا ہے. آخری حصہ عام طور پر خالی ہوتا ہے. منی پہنچ کر صرف بڑے شیطان یعنی آخری جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں. کنکریاں مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں. کنکریاں مارنے سے قبل تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد کسی بھی دن دعا مانگنا سنت نہیں ہے. قربانی. آپ اپنے گروپ لیڈر سے دریافت کریں کہ کیا قربانی آپ کے حج پیکج میں شامل ہے.
اگر نہیں تو آپ اپنے ہمراہ کم از کم 450 ریال فی حاجی ضرور رکھیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو مخصوص شدہ بینک میں قربانی کی رقم ادا کر دیں یا خود قربان گاہ جا کر قربانی کا جانور خریدیں اور اسے قربان کریں۔ اس سلسلے میں مزید معلومات آپ اپنے گروپ لیڈر سے بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ حلق یا قصر، قربانی سے فارغ ہو کر حلق کروانے کے لیے آپ منا میں موجود باربر شاپس یا مکہ اور عزیزیہ میں آپ کے ہوٹل کے قریب ترین باربر شاپ پر تشریف لے جائیں۔ عموماً حلق کرنے کے وہ آپ سے 15 سے 20 ریال لیں گے۔ خواتین سارے بالوں کی لٹ انگلی کی اورے کے برابر محرم سے کٹوائیں جو خود اپنے بال کٹوا چکا ہو، یعنی احرام سے باہر آ چکا ہو۔ حلق یا قصر منا میں کروانا سنت ہے۔ اس کے بعد احرام کھول دیں اور نہا کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ طواف زیارت فرض، جمرات، قربانی اور حلق کے بعد اب ایک اہم فریضہ باقی ہے، طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے آپ 10، 11 یا 12 ذو الحج کو مکہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ منا سے مکہ کا پیدل فاصلہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہے، جو بآسانی جمرات کے بعد الٹے ہاتھ پر مڑتی ہوئی سرنگ کے ذریعے آپ طے کر سکتے ہیں۔ پہلے کی طرح طواف میں رمل کریں، صفا مروہ کی سعی کریں جیسا کہ عمرہ میں کی تھی۔ اگر رش ہو تو چھت پر جا کر سعی کریں۔ طواف زیارت 12 ذو الحج تک کیا جا سکتا ہے، لیکن 10 ذو الحج کو افضل ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں طواف نہ کریں، باقی سارے اعمال کرتی رہیں۔ پاک ہونے کے بعد طواف کریں۔ منا واپسی، منا واپسی جائیں، رات کو وہیں ٹھہریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اگر پیدل چلنے کی ہمت نہ ہو تو ٹیکسی یا وین کروا کے آپ مکہ سے منا پہنچ سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں اس دن رش کی وجہ سے تمام ٹیکسیوں، بسوں اور وینوں کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ 11 ذو الحج، حج کا چوتھا دن، زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ 12 ذو الحج، حج کا 5واں دن، 12 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں۔ اگر 13 تاریخ کو منا رکنے کا ارادہ نہیں تو کنکریاں مارنے کے فوراً بعد منا کی حدود سے باہر آ جائیں۔ ممکن ہے کہ یہ سفر آپ کو پیدل کرنا پڑے، اس لیے حج شروع ہونے سے پہلے جب آپ اپنا سامان باندھ رہے ہوں گے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ہمراہ کم سے کم سامان یا صرف ضروری سامان لے کر جائیں۔ اگر سامان زیادہ ہوگا تو 12 ذو الحج کو آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ حج کے مناسک سے فارغ ہو گئے۔ عزیز حجاج کرام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ آپ کا حج مکمل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کا حج مبرور ہو، اور جتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام ہو تو تمام نمازیں مسجد حرم میں باجماعت ادا کریں، نفلی طواف کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں۔ طواف وداع واجب، حج کے بعد مدینہ منورہ یا اپنے ملک روانگی سے پہلے طواف وداع کریں، ملتزم پر لپٹ لپٹ کر روئیں، دعائیں مانگیں۔ واپسی پر خانہ کعبہ، بیت الشریف کو مسلسل دیکھتے ہوئے، یعنی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے مسجد حرم سے نکلیں اور دعا کریں، یا اللہ یہ میرا آخری سفر نہ ہو، مجھے آئندہ بھی اپنے گھر کی حاضری اور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، آمین۔
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم يا ودود يا شريك يا الله لك الله يا الله يا لا شريك يا مالك يا رحمن يا نعمة يا أحد يا شريك لك